کہتے ہیں کہ وہ اتنی جنگوں میں لڑا تھا کہ اس کو قارہ عثمان کے نام سے لوگ جاننے لگے تھے۔ اپنے وطن کی آزادی کے لیے اس نے اتنی جنگوں میں شمولیت کی تھی کہ اس کی ساری زندگی ہی جنگوں میں گزر گئی۔ وہ نہ کبھی دشمن کے سامنے جھکا تھا اور نہ ہی وہ اپنی جد و جہد میں کبھی رکا تھا۔ اس کا خواب ایک آزاد ریاست کو قائم کرنا تھا۔ اس کے حصول کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی ہاتھ میں تلوار اور گھوڑے پہ سوار ہو کے گزار دی۔ وہ بہادری میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے دکھوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کیا، لیکن یہ چیزیں بھی اس کو اس کے مقصد سے روک نہیں سکیں۔ وہ بہادری سے لڑتا رہا اور اپنے مقصد کی جانب بہادری اور جمع مردگی کے ساتھ بڑھتا گیا۔ خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اس نے اپنوں کی غداریوں کو بھی برداشت کیا۔ اس نے اپنوں کی موت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کئی اپنے اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ اس نے کئی اپنوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے سپرد کیا، لیکن ان سب باتوں سے بھی اس کے حوصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اس نے اپنے جگری بھائیوں اور اپنے قریب ترین ساتھیوں کو اپنے سامنے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ہر تکلیف کو اپنے دل میں دفن کر کے اپنی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کو جاری رکھا۔ جتنا بہادر وہ خود تھا، خدا نے اس کو اتنی ہی بہادر دوست اور گھر والے بھی نصیب کیے تھے۔ اس کے گھر کی خواتین بھی اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کے اس خواب کی تکمیل میں ساتھ دیتی رہیں۔ انہوں نے بھی اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، خود کو تکلیف پہنچا کر بھی اس کا ساتھ دیا، اور کبھی بھی کسی مصیبت یا مشکل سے گھبرا کر اس کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیشہ اس کی طاقت بنے رہے۔ اتنی زیادہ تکلیفوں اور دکھوں کے باوجود ہر میدان میں، ہر مشکل خوشی غم میں اس کے ساتھ کھڑے رہے اور اس کا ساتھ دیا اور اس کی طاقت بنے رہے۔ اسی چیز نے اس کے خواب کو مزید تقویت بخشی اور وہ مزید حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ خدا نے اس کو اتنے جانثار اور وفادار جام باز ساتھیوں سے بھی نوازا جن کو اس سے جدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس کے لیے ہر طرح کی رکاوٹیں اور مصیبتیں کھڑی کی گئیں۔ اس کو ہر طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ اس کے خلاف بغاوتیں کی گئیں، اس کے خلاف سازشیں کی گئیں، اس کو کئی دفعہ مارنے کی کوشش بھی کی گئی، دھوکے اور غداری کے ساتھ، لیکن خدا نے ہمیشہ اس کو سر بلند رکھا، کیونکہ اس کا مقصد اللہ کے دین کو سر بلند کرنا تھا۔ وہ لڑتا تھا، وہ اپنا خون بہاتا تھا خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا تھا، کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا تھا اور اپنے خدا کا دین پوری دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ کلمت اللہ پوری دنیا میں گونجے، اور اللہ نے اس کی مدد بھی کی، اور اس نے ایک ایسی لازوال ریاست قائم کی جو 600 سال تک اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتی رہی۔ اس نے اپنے رب کا نام بلند کیا تو خدا نے اس کو صدیوں تک لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھا، اور آنے والی بھی کئی صدیوں میں اس کا نام یاد رکھا جائے گا۔ خدا کے اس پاک اور نیک راستے پر چلنے کے لیے اس نے جو جدوجہد کی، اس میں وہ اکیلا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھیوں نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ وہ اپنے جانثار اور وفادار ساتھیوں کے بغیر یہ سفر طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے ہر جنگ میں، ہر مصیبت میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ
کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ اچھے اور وفادار ساتھی اگر ساتھ ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو جھکا نہیں سکتی، آپ کو گرا نہیں سکتی، اور مقصد چاہے جتنا بھی مشکل ہو، منزل چاہے جتنی بھی کٹھن ہو، اگر آپ کے دوست آپ کے وفادار ہیں، آپ کے ساتھی جانثار ہیں، تو کوئی بھی طاقت آپ کو اس مقصد کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ یہی کہانی تھی کارا عثمان کی، جس نے اپنے مقصد کو حاصل کر کے یہ سب ثابت کیا۔ خدا نے اس کو اولاد سے بھی نوازا، اور پھر اسی اولاد سے خدا نے اس کو آزمایا بھی، لیکن وہ اپنے رب کی ہر آزمائش پہ صبر کرتا رہا اور اپنے رب کی ہر آزمائش پہ پورا اترتا رہا۔ خدا نے اس کو اتنے بہادر اور شاندار بیٹے دیے تھے جنہوں نے اس کے خواب کو مزید آگے بڑھایا اور اس کے خواب کو ایک مضبوط درخت بنا دیا۔ ایسا بہادر تھا کہ جس کے نام سے آج بھی دشمن کانپتے ہیں، اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی اس کا نام اسی طرح سے زندہ ہے کہ جیسے یہ کل ہی کی بات۔ کارا عثمان حاضر، جو ظالموں کے لیے غضب تھا، جس کے نام سے ظالم کانپتے تھے، جس کی تلوار صرف انصاف قائم کرنے کے لیے میان سپائی رہتی تھی، وہ کارا عثمان، وہ مظلوموں کے لیے مرہم تھا۔ وہ کارا عثمان، مظلوم جس کی سلطنت کے سائے میں خود کو ہر دم محفوظ سمجھتے تھے۔ وہ عثمان سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہمیشہ اس کی سلامتی کی دعا کرتے تھے۔